بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ دنوں کی چھٹی لے کر گھر آ جاؤں تاکہ دل بھر کر سو سکوں۔ اب راول پنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آتا ہوں، لیکن بلال پاشا ایسا گیا کہ واپس نہیں آیا۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا سی ایس ایس آفیسر نہیں ہے کہ جس کی ہلاکت کی جاں بحق ہونے کی خبر ہم سن رہے ہیں۔ حالیہ سالوں میں ہم نے بہت سارے سی ایس ایس آفیسرز جو ہیں ان کی جاں بحق ہونے کی خبریں سنی ہیں، جس میں ایس ایس پی شہزاد، اکاؤنٹس گروپ کی خاتون آفیسر نبیہہ، ڈی پی او جہاں زیب کاکڑ، ڈپٹی کمشنر سہیل، اس کے علاوہ ایس ایس پی ابرار حسین نیکوکار، اور اب اس میں شامل ہو چکے ہیں بلال پاشا۔ غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پیر کی شام سوشل میڈیا پر ایک نوجوان سرکاری آفیسر کی اچانک موت کی خبر نے ان کے دوستوں، ساتھیوں اور شاگردوں سمیت ان کی زندگی کی جدوجہد سے متاثر ہونے والے ہر دل کو غمگین کر دیا۔ ملٹری کنٹونمنٹ بنوں میں بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر کام کرنے والے بلال پاشا پیر کے روز اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنوں افتخار شاہ کے مطابق بظاہر یہ خودکشی کا واقعہ لگ رہا ہے، تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے، اس کے پیش نظر ہی، اس کے بنیاد پر ہی یہ فیصلہ ہوگا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ بھی معاملہ دیگر سی ایس ایس آفیسرز کی طرح خودکشی کا ہی لگتا ہے۔ بلال پاشا کی نماز جنازہ بھی ناظرین ادا کر دی گئی ہے منگل کی صبح ان کے آبائی علاقے عبدالحکیم میں، اور بلال پاشا سوشل میڈیا پر تب نظر آتے ہیں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ امتحان ایلیٹ کلاس اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کے بچے ہی پاس کر سکتے ہیں، اور اسی دوران اسی بحث میں سوشل میڈیا پر ایک غریب مزدور باپ کا بیٹا جس نے بڑی ہی تندہی سے محنت کی اور وہ یہ سارا جو ایک معمہ تھا اس کو حل کیا، اور ایک جو تصویر بنی ہوئی ہے کہ اثر و رسوخ والے ہی بڑے افسر بن سکتے ہیں، اس کو توڑا، اور اپنے منہ بولے بشیر احمد، یہ ان کے چچا بھی ناظرین لگتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اینٹوں کی دیوار کے سامنے کھڑے بلال پاشا نے اپنی جدوجہد کی جب کہانی سنائی تو ناظرین پاکستانیوں کے دلوں میں وہ ایسا گھر کر گئے کہ راتوں رات ان کی وہ ویڈیو جب وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں وائرل ہوگی، جس میں وہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ سن 2019 میں انہوں نے سی ایس ایس کے امتحان میں 50ویں پوزیشن حاصل کی اور محکمہ ملٹری اینڈ لینڈز کنٹونمنٹ میں وہ تعینات ہوئے۔ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے سے پہلے وہ 17ویں گریڈ کے مختلف سرکاری نوکریوں کو بھی کر چکے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ نوکریاں سرکاری نوکری انہوں نے اپنے والد کے کہنے پر ہی کرنی شروع کی۔ والد کے ساتھ کھڑے بلال نے اس ویڈیو میں اپنے مسلسل محنت اور جدوجہد کی کہانی بتائی اور کہا کہ یہ میرے قابل فخر والد بشیر احمد ہیں، جنہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، اور الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میرے خاندان میں صرف 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی انٹر تک نہیں پہنچا۔ یہ اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں شاید پہلے ہی فرد تھے کہ جنہوں نے یہ حد جو تھی، یہ باؤنڈری جو تھی، اس کو کراس کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ یہ ایک مشعل راہ بھی بنے، اور سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کو ایک ٹیچر کی نظر سے، استاد کی نظر سے دیکھتے رہے، کیونکہ نوجوان جو سی ایس ایس کرنا چاہتے تھے یہ ان کی بھی بڑی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ ان کی جانب سے ان لوگوں کو جواب تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ایلیٹ کلاس یا بڑے باپ کے بیٹے یا اولادیں ہی سی ایس ایس کے جو امتحان ہیں وہ پاس کر سکتی ہیں اور یہ نوکریاں صرف ان کا حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کہا کہ میں نے مکتب سکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی، پھر سرکاری سکول اور کالج سے میٹرک اور ایف ایس سی مکمل کیا۔ مکتب سکول سسٹم کی وضاحت کرتے ہوئے بلال پاشا یہ کہا کرتے تھے
کہ ماضی میں دور دراز علاقوں میں بچوں کو رسمی تعلیم دینے کے لیے یہ سکول مساجد میں بنائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بلڈنگز بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، تو مسجد تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو اسی کو ہی مکتب بنا دیا جاتا ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر بلال پاشا نے ہمارے معاشرے کے اوپر ایک اور کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ایسے سکول میں ہم پڑھے ہیں کہ جہاں چھٹی جماعت میں پہنچ کر چھوٹی اور بڑی ABC پڑھائی جاتی ہے۔ سکول کے بعد انہوں نے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور یہ بھی لگاتار سرکاری تعلیمی وظائف لے کر ہی بلال پاشا جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بلال نے اپنی اس ویڈیو کے اختتام پر یہ بھی کہا تھا کہ میں لاہور پہنچنے کے بعد ایسے طلبہ کے لیے ساتھی CSS ٹاپرز کے ساتھ مل کر لیکچرز کا انتظام کروں گا جو اچھی اکیڈمیوں میں داخلے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی زندگی تو سنوار رہے تھے، وہ اپنے غریب ماں باپ کا سہارا تو بن رہے تھے، نہ صرف سہارا بلکہ فخر بن رہے تھے پورے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے پھر یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ دیگر غریب فیملیز کے بچوں کو جو اس قابل ہیں لیکن ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ بڑے اداروں میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کو وہ کونسلنگ بھی دیں گے، رہنمائی بھی دیں گے، نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھی ٹاپرز کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا کرتے ہوئے یوٹیوب ویڈیوز کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر طلبہ کو CSS میں تاریخ امریکہ سمیت مختلف مضامین پڑھائے اور امتحان سے متعلق رہنمائی بھی دی۔ بلال کا یوٹیوب پر چینل ہے لرن ود بلال، جس میں انہوں نے 11 روز قبل طلبہ کے لیے ایک ویڈیو شائع کی جس میں انہوں نے CSS کی سکریننگ ٹیسٹ یعنی MCQs کے حوالے سے رہنمائی بھی دی۔ بلال پاشا بظاہر بڑے ہی مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور ان کی ڈپریشن میں وہ تھے، جس کی مختلف ہمیں نشانیاں مل رہی ہیں، کلو مل رہے ہیں، جس میں وہ اپنے والد سے جب 10 روز قبل بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں سونا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے نوکری چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں، نہیں تو کم از کم میں چھٹیاں لے کر جی بھر کے سونا چاہتا ہوں۔ یہ بات کب کرتا ہے کہ جب آپ کی جو برداشت ہے اس سے بڑھ کر برڈن آپ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ بلال پاشا جناب بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی، اور بہت سارے لوگوں کے لیے جس بندے کے ساتھ بلال پاشا کا جس حد تک جتنا تعلق رہا وہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ بندہ کچھ برداشت نہیں کر سکا اور اپنے بستر کے اندر سویا اور پھر وہ کبھی نہ اٹھا۔ لاسٹ ٹائم جب پیر کی فجر میں اس کے والد کے ساتھ کیونکہ ایک ان کے حقیقی والد ہیں اور ان کے جو دوسرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے گھر اولاد نہیں تھی، جو بشیر احمد صاحب جن کے ساتھ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو وہ انہی کو ہی انہوں نے دے دیا تھا۔ اب وہ 2 باپ کی جو ہے پرورش اس میں وہ پلے بڑھے اور انہوں نے بڑی محنت کی، گھر میں وہ چھوٹے تھے، دیگر بھائی بھی تھے ان کے، اور اس کے باوجود چھوٹے ہونے کے باوجود ان کا جو گھر کے اندر اثر و رسوخ، بیٹھنا اٹھنا یا بات چیت تھی وہ ایک بڑوں کی طرح تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، ایک بڑی پوسٹ ان کو ملی جو اپنی محنت سے اس کے بوتے پر حاصل کی۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں بھی ابھر رہا ہے، میرے ذہن میں بھی ابھر رہا ہے کہ کیوں پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، اگر وہ ایماندار ہیں اور ان کا جینا جو ہے ان کے لیے ایک سزا بن جاتا ہے۔ ناظرین شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پہلے غریب خاندانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے نوجوان محنت کرتے ہیں، تن دہی سے، رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، وہ ایک اچیو کرتے ہیں ایک سیٹ، اس کے بعد ہمارا سسٹم ان کو اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سیٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایماندار ہیں، اگر وہ حق گو ہیں، اگر وہ ایمانداری سے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں 70% جو لوگ ہیں، 17% CSS امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اب سیٹیں ملنے کے بعد اس کے بعد یہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہمارے سسٹم میں رہتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ چاہے انصاف کے لیے عدالتوں کا رخ کریں
تو آپ کی جان جانی ہی جانی ہے. پہلے آپ کا مال نکلتا ہے، پھر آپ کی جان نکلتی ہے. آپ پولیس سے قانونی مدد حاصل کرنے کے لیے تھانوں کے چکر لگاتے ہیں، پہلے آپ کا مال نکلتا ہے، پھر آپ کی جان نکلتی ہے. آپ علاج کروانے کے لیے ہاسپٹلز کا رخ کرتے ہیں تو پہلے آپ کا مال نکلتا ہے، پھر آپ کی جان نکلتی ہے. یہاں پر لاکھوں پاکستانی ہر سال اپنی جان سے، مال سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ ایسا آپ کو جکڑنے والا سسٹم ہے کہ یا تو پھر آپ اس کے بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع کر دیں، اگر آپ نے اس کی مخالف سمت میں بڑھے تو جناب آپ کی جان ہی چلی جائے گی. کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ آپ سرکاری مشینری کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں اگر آپ رکاوٹ بنتے ہیں آپ کو کچل دیا جاتا ہے، آپ کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ پھر اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں لے کر سکون محسوس کرتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ماہر نفسیات کا حوالہ دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے ذہین ہوتے ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہیں، وہ بڑے حساس بھی ہوتے ہیں. وہ تنہائی کے اندر یا تو بڑی قابلیت تک چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس طرف بھی ان کا رخ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ باصول لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایماندار لوگ ہوتے ہیں، حق پرست ہوتے ہیں، حق پر چلنا چاہتے ہیں، حق بات کہنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا سسٹم ان کو مجبور کرتا ہے. آپ پولیس کے محکمے کو دیکھ لیں، آپ محکمہ صحت کو دیکھ لیں، محکمہ تعلیم کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کے کسی محکمے کو دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی آفیسر جو ہے اگر وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ناظرین تو وہ نہیں کر سکتا. وہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، وہ جتنی مرضی اچھے فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے اور اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے کہ میں جب یہ سیٹ حاصل کروں گا، یہ پبلک کی خدمت میں صرف کروں گا، تو ناظرین وہ نہیں کر سکتا. اس کو اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس سسٹم کا حصہ بن کر چلنا پڑتا ہے. اگر وہ اس کے مخالف چلے گا تو پھر وہ نہیں چلے گا. بلال پاشا ہمارے سامنے ایسی ہی مثال ہے. وہ کام کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں دکھی انسانیت کے کام آنا چاہتا تھا. وہ کہیں ایسی سیٹ پر پہنچنے کے بعد اس کا ایمان جو ہے اس سے سودا نہیں کیا، اس نے رشوت ستانی کو اپنایا نہیں، اس نے دھوکہ دہی کو اپنایا نہیں، اس نے غریب مظلوم انسانوں کو روندا نہیں، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. اس کے والد جو ہیں وہ انہوں نے مزدوریاں کر کے اینٹیں ڈھو ڈھو کے اپنے بچے کی مدد کی، اس کو اس قابل بنایا کہ وہاں تک پہنچا. جب وہ وہاں تک پہنچا تو وہ اس کے مزاج کے لوگ نہیں تھے. اتنا ڈپریشن، اتنی بے چینی، اتنی بے سکونی کہ وہ اپنی جان ہی لے بیٹھا. ایسے ہی کئی سی ایس ایس آفیسر ہیں کہ جو ڈپریشن کو برداشت نہیں کر سکے، دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے، منو مٹی تلے چلے گئے. خدا ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہے. اور اگر آج بھی ہم اس کو سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اس مسئلے کو نہیں لیتے تو ناظرین یہ خودکشیوں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے. میں آخر میں اس کے جو لاحقین ہیں، اس کے والد ہیں، بہن بھائی ہیں، چاہنے والے ہیں، جن کے دل دکھی ہیں بلال پاشا کو لے کر، ان کے صبر و جمیل کے لیے دعا گو ہوں اللہ سے کہ اس کو صبر جمیل دے سب کو، اور جو بلال پاشا ہیں ان کو اللہ غریق رحمت کرے. اپنے میزبان منان گیلانی کو نئی بات ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.